میرا نام سارا ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں لاہور کے ایک پرسکون لیکن پرانے محلے میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ شادی کے صرف 1 سال بعد میرے شوہر ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد میری زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ میرے والدین پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ اپنے سسرال میں رہنے لگی۔ یہ گھر اب خالی سا لگتا تھا، مگر پھر بھی یہی میرا واحد سہارا تھا۔ گھر میں صرف امی اور چاچا رحمت رہتے تھے۔ چاچا رحمت میرے شوہر کے تایا زاد تھے، عمر میں تقریباً 55 سال کے لگ بھگ تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور وہ اکثر مسجد جاتے یا اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا لہجہ نرم تھا مگر چہرہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا۔ شروع میں میرا ان سے بہت کم واسطہ پڑتا تھا، مگر جب امی بیمار ہوئی تو چاچا رحمت نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہ روز دوا لاتے اور رات کو امی کے لیے دلیا بنا دیتے۔ میں ان کے رویے سے حیران تھی کیونکہ ایک وقت تھا جب لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سخت مزاج ہیں، مگر میں نے ان میں کچھ اور دیکھا، ایک نرمی اور ایک خلوص۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، آنگن کی مٹی میں خوشبو بھری ہوئی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور برآمدے میں آ کر رکھ دی۔ چاچا رحمت خاموشی سے بیٹھے تھے، شاید خیالات میں گم۔ میں ہچکچاتے ہوئے کہا، چاچا، بارش میں چائے کا الگ ہی مزہ ہے، اگر آپ چاہیں تو لیجئے۔ انہوں نے چائے کا کپ لیا اور مسکرا کر بولے، شکریہ بیٹی، تمہیں اب مجھے چاچا نہیں کہنا چاہیے، بس رحمت کہہ دیا کرو۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر گئی، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ بات شاید عام سی تھی، مگر میرے دل میں جیسے کوئی ہلچل سی مچ گئی۔ اس لمحے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی دل کی زبان بن جاتی ہے۔ امی کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ رحمت صاحب ہر وقت ہمارے ساتھ تھے، رہتے تھے۔ ایک رات جب امی بہت زیادہ بیمار ہو گئیں تو انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، سارا حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا تجربہ ہو۔ امی کا انتقال اسی سال کے آخر میں ہو گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ جنازے کے بعد گھر بالکل ویران ہو گیا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کے پاس اب کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ رحمت صاحب نے خاموشی سے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی میرے لیے بازار سے چیزیں لاتے، کبھی پوچھتے کہ کچھ چاہیے تو نہیں، مگر ان سب کے باوجود ان کے چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی، شاید تنہائی کی، شاید پچھتاوے کی۔ ایک رات جب آنگن میں بارش پھر سے ہو رہی تھی، میں دروازے پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ رحمت صاحب نے آہستہ سے کہا، بارش ہمیشہ گزرے ہوئے لمحات کی یاد دلاتی ہے، جیسے وقت واپس نہیں آتا ویسے ہی کچھ احساسات بھی نہیں جاتے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کچھ احساسات شاید کبھی مرتے ہی نہیں، بس چھپ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر نرمی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے وہ صرف ایک بزرگ نہیں بلکہ وہ شخص ہیں جو درد کو سمجھتے ہیں، جو دل کی باتوں کو جانتے ہیں، بغیر کہے سن لیتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے لیے کچھ زیادہ فکر مند ہونے لگے ہیں۔ اگر میں تھوڑی دیر بازار سے نہ آؤں تو فوراً دروازے پر آ جاتے۔ کبھی کبھی وہ میرا خیال اس طرح رکھتے جیسے میں ان کی ذمہ داری ہوں یا شاید کچھ زیادہ۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، رحمت تو اور سارا کا رشتہ ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے یہ سنا تو شرم سے زمین میں گڑ گئی، مگر رحمت صاحب نے سب باتوں کو خاموشی سے برداشت کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے سارا، ہمیں بس سچائی پر قائم رہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کیوں، مگر ان کی بات نے میرے دل کو سکون دیا۔ وہ میری تنہائی کے دنوں میں جیسے ایک سایہ بن گئے تھے، وہ سایہ جو دھوپ میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، سارا، تم چاہو تو اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہو، میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا، تم ابھی جوان ہو، ساری زندگی اکیلی نہیں گزارنی چاہیے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار دل نے ایک الگ سی آواز دی۔ میں نے سوچا، کیا میں واقعی اکیلی ہوں یا یہ شخص جو میرے ہر دکھ میں ساتھ ہے خود میری قسمت کا حصہ بن چکا ہے۔ بارش پھر سے ہونے لگی تھی، آنگن کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ پکڑے ہوئے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔